پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ تھا، ہم نے تو پایا نہیں، دیکھا نہیں، بیٹھے نہیں، اور آج ہر علاقے میں پوری دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرمی شروع ہوتی ہے تو یقیناً یہ محبت آخرت میں کام آئے گی۔ اور اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں کے بارے میں بول رہے ہوں گے اور غلام جناب غوث پاک کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ہوتے وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائے گا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ حضور کی حدیث بتا رہی ہے اللہ والوں کے لیے وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ہوگا، اور اس میں قرآن میں دلائل موجود ہیں۔ جس طرح بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک آصف بن باقی اللہ کے ولی اتنے ہزاروں میل کی مسافت جانے کی ہے، ہزاروں میل کی مسافت آنے کی ہے، اور تخت لے کر آنا ہے، پیغمبر سلیمان کا حکم ہے اور اس تخت کو وہاں پر پہنچانا ہے۔ آپ نے کہا میں لے کر آؤں گا، قرآن کے طرف پوچھا وقت کتنا لگائے گا، فرمایا وقت کیا لگنا ہے، آنکھ جھپک کر کھولیں گے بعد میں تخت پہلے موجود ہوگا۔ اور ایسا ہوا، قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، ایسا ہوا تخت وہاں پر آ گیا تو ہم نے کہا یہ ہزاروں میل کا سفر کیسے طے کر لیا؟ اگر وہ گئے تو سامنے کون بیٹھا تھا، اگر سامنے بیٹھے تھے تو گیا کون تھا لینے کے لیے؟ فرمایا یہی تو اللہ والوں کا فیض ہے۔ اور لوگوں سمجھو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے بلی کا یہ پاور ہے تو رسول اللہ کی امت کے غوث کا پاور کیا ہوگا، رسول اللہ کی امت کے دادا کا پاور کیا ہوگا، رسول اللہ کی امت کے خواجہ کا پاور کیا ہوگا، اور ان اللہ والے والوں کا پاور کیا ہوگا۔ ہاں ہمارا ایمان ہے، اگر یقین پختہ ہو بندہ بیٹھ کر جدھر بھی اللہ والوں کو آواز دے دیتا ہے، وہ آتے بھی ہیں بلاتے بھی ہیں۔ میرے آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ والا رکھے، مرے تو ایمان ساتھ جائے، مرے تو محبت مصطفیٰ ساتھ جائے، مرے تو رسول اللہ کا دل ساتھ جائے، مرے تو ہمارا عقیدہ ساتھ جائے، مرے تو ہم نبی سے محبت کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ انشاءاللہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ ایمان ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے۔ جب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ مارے سے ہی، گناہگار سے ہی، بدکار سے ہی، اگر محبت میں سچے ہوئے تو رسول اللہ کی نوکری ہمیں پار لگائے گی، رسول اللہ کی غلامی ہمیں پار لگائے گی، انشاءاللہ یہ نوکری ہمیں پار لے کر جائے گی۔ اسی لیے تو حضور کا فرمان ہے من بنا بیتا للہ بنا اللہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا گھر بہت بڑا بنا ہو اور اس کا دروازہ ہم سونے کا لگا دیں، سونے کی بڑی قیمت ہے، ان کو سونے کی لگا دیں، تو کوئی بندہ یہ حدیث وہاں نہیں لکھ سکتا کہ کیونکہ یہ کروڑوں میں بنا ہے لہذا یہ جس نے بھی دروازہ لگایا جنتی، جس نے بھی اینٹ لگائی جنتی، جس نے بھی اس میں خرچ کیا وہ جنتی، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دنیا کا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کچی اینٹ بھی لگی ہے جس نے لگائی وہ بھی جنتی، جس نے دی وہ بھی جنتی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے دروازہ بے شک مارا سی ہی، جگہ چھوٹی سی ہی، اور لگانے والا بھی جنتی، لے کر آنے والا بھی جنتی، دعوت دینے والا بھی جنتی، کیونکہ حدیث پر جتنا ایمان ہوگا اتنا اللہ اس کا فیضان عطا فرمائے گا۔ تو سامنے جو بکار اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور بخاری کی حدیث سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا میرا ولی وہ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی لیتا ہے اللہ فرماتا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا، پھر مجھ سے جنگ کرے، کس کی ضرورت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، کس کا پاور ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، کس کی ہمت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے۔ دنیا کے ایٹم بم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے پاورفل کنٹریز جتنی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے اللہ
اللہ کہتا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو میرے ولی کی نوکری کرے گا میں اللہ سے یہاں بھی سایہ عطا کروں گا وہاں بھی سایہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں سے محبت عطا فرمائے۔ اور دیکھیں حضور نے اپنی امت کے ولیوں کے لیے کیسا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اور صحابہ بھی جناب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیل قدر سے ابھی بیٹھے اور سرکار نے یمن کی طرف منہ کر کے وہاں سے آنکھیں بند کر کے ہوا دی یمن کی طرف، جو خود ساری کائنات کا قبلہ ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا حاجیو کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ ہمارے نبی کی محبت ہے۔ آپ نے یمن کی طرف مڑ کے ہوا لی اور سانس لی، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یمن کی طرف آپ نے منہ کیا اور محبت سے آپ خوش ہو گئے، فرمایا اس لیے مجھے یمن سے رحمت کی ہوا آتی ہے، محبت سے گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین غیر فکر میں ڈوب گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ خود رحمت للعالمین کو انہیں یمن کی رحمت کی ہوا کی کیا ضرورت ہے۔ اور بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے غلام کی شان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یمن میں میرا غلام رہتا ہے جس کا نام ہے اویس، جس کا نام کیا ہے اویس کرنی۔ آئے ہے کتنی محبت والا بندہ، کتنے مقدر والا بندہ، کتنے عشق والا بندہ کہ جس کی شان خود رسول خدا بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو اویس کرن کے اندر رہتا ہے، اور صحابہ کرام نے جب مزید کھنگالا اور زور سے پوچھا، اصرار کیا حضور بتائیں کہاں رہتا ہے، نشانی کیا ہے، اور اس نے آپ کو دیکھا، فرمایا نہیں مجھے نہیں دیکھا، اور سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے ہر روز دیکھتا ہے، عشق کی آنکھ سے ہر روز دیکھتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کے ہاتھ کے پہلو میں ایک سے نشان ہوگا۔ جب آیا نہیں ہاتھ کس نے دیکھا، ہاتھ نہیں دیکھا تو نشان کیسے دیکھا؟ اور میرے نبی نے بیان کر دیا یہ تمہاری نظر ہے، جب جاؤ تو دیکھتے ہو، نہ جاؤ تو نہیں دیکھتے۔ ایک میری آنکھ ہے، آگے بھی دیکھ رہی ہے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی رکوع اور سجود کو ٹھیک کیا کریں، کیونکہ میں یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھا رہا ہوں تو آگے ہی دیکھ رہا ہے، میری آنکھ جیسے آگے دیکھتی ہے ایسے پیچھے والوں کو بھی دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اویس ہے، اس کے ہاتھ پر، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ درس کا نشان نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے ہے۔ زور نہ اٹھو، سبحان اللہ۔ کہا یہ درس کا نشان نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بیمار ہے۔ جو نبی اتنا بھی جانتا ہے کہ کون سے ہاتھ پہ نشان ہے، جو نبی اتنا بھی جانتا ہے کہ نشان ہے کون سا، یہ بھی جانتا ہے کہ بیماری کا ہے یہ ویسے ہی ہے، وہ نبی یہ نہیں جانتا مدینے میں بیٹھ کے گزارے مدینہ والے کس محبت سے بیٹھے میرا کتنا پیار لے کر آئے ہیں اور کیسے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ امتی جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس انداز سے ہو، وہ تھوڑی سی اگر کسی فکر میں جاتا ہے تو مدینے والے کو مدینے میں خبر ضرور ہوتی ہے۔ ہم بے خبر نبی کے امتی نہیں ہیں، ایسے نبی کے امتی ہیں اور ایسے لجپال نبی کے غلام ہیں کہ جن سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، جن سے ہمارا پیار کا رشتہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود پڑھتا ہے، ان کی کوئی نعت پڑھتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے دل میں یہ اطمینان ضرور رکھے کہ میں گھر میں بھی بیٹھ
یہاں پہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بیان کیا، فرمایا اویس کرنی اس کے ہاتھ پر سفید برف کا نشان ہو گئے۔ صحابہ کرام اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ آپ کو دیکھنے نہ سکا اور آپ کو نہ پا سکا، آپ کا زمانہ بھی پایا، کیا ہم میں سے کوئی ایسا آپ کا نوکر ایسا ہوگا جو اسے پائے گا، اسے دیکھے گا، اسے یہ بشارت دے گا تو اتنا خوش نصیب ہے، تو رہتا تو یمن میں ہے، تو رہتا تو اس بستی میں ہے، رہتا تو دیہاتوں میں ہے، پر تیرا ذکر مدینے والے کی نسل میں ہوتا ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے، اس محفل میں ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے آ کر نوکری کرتے ہیں، جہاں پر جبریل آ کر خادم بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہاں ویسے کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ عرض کی حضور پھر آپ کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا 2 وجہ، ایک تو غلبہ حال ہے، مجھ سے عشق کتنا کرتا ہے، میرے سامنے آئے گا بکھر جائے گا، اس میں ہمت نہیں ہوگی کہ میرے سامنے آئے سلام کرے یا مجھے ملے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا، جس طرح کہتے ہیں نا سامنے آئے گا پھڑک کے مر جائے گا۔ ایک غلبہ حال ہے اور دوسرا شریعت کا پاس ہے، اس کی ماں بھی مومنہ ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ آ جائے تو پیچھے سے کوئی لک آفر کرنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی خدمت میں لگا ہے، اور اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، میں مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوں، میرا خدا بھی اس سے راضی ہے، فرمایا ہم اس سے راضی ہیں وہاں رو کر۔ اس کے بعد جو بشارت دی یہ ماں کی خدمت سے لگ ہوتی ہے، اللہ کرے ہماری وجہ سے ہماری مائیں روئیں نہیں بلکہ خوش ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور جس کے لیے ماں دعا کر دیتی ہے تو کسی میدان میں اس کی پشت نہیں لگتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت ساری چیزیں بیان کی، پر آپ نے یہ 2 واضح فرمان ارشاد فرمایا جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے اسے 2 عزت اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا، جو دوسرا مرتے بعد کلمہ نصیب کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو اسپیشل اللہ اسرائیل کو آنے سے پہلے کہتا ہے اسرائیل فلاں بندے کی روح نکالنے جا رہے جی رب قدیر اس کی روح نکالنے جا رہا ہوں، اور ہے بندہ بڑا گناہ گار، تو اللہ اسپیشلی فرماتا ہے گناہ گار ضرور آتا ہے، یہ دیکھنا ماں باپ کی عزت بڑی کرتا ہے، ماں باپ سے پیار بڑا کرتا ہے، اور آج بھی اگر ہم ماں باپ کی بڑی عزت کریں پیار کریں تو اللہ ہمیں بھی یہ عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 ہستیوں کو حضور نے فرمایا یہ میرا جوتا لے لو اور تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، اور جب اویس کے جا کر ملو تو ملنے کے بعد کہنا یہ جوتا پہن لو، اور جوتا پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو، جس کے لیے نبی دعا کروائیں خود سوچو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربی جس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور میں ان بکریوں کے پالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو صرف اویس کی دعا سے بخشش فرمائے گا۔ اور حضرت عمر اور حضرت مولا علی پاک بھی جا کر دعا بھی کی، آپ نے ان سے جا کر ملے دعا کروائی، اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عمر پاک نے پوچھا کہ تم نے نبی کو دیکھا نہیں؟ کہتے نہیں میں نے نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں دیکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے جو سوال کیا بتاؤ حضور کی آبرو کرنی تھی یا تکلیف؟ وہ حیران ہو گئے جس بندے نے دیکھا نہیں ہے کیسا سوال، پھر کہنے لگے یہ بتاؤ عہد میں حضور کا کون سا نام شہید ہوا تھا؟ اب خاموش ہوئے تو کہنے لگے میرا منہ دیکھو، جب منہ دیکھا تو ایک بھی دام میں نہیں تھا، کہتے ہیں یہ میرا عشق ہے اور نبی سے عشق ہے۔ جب مجھے پتا چلا میرے سونے کا ایک دان شہید ہوا ہے میں نے اپنا دان توڑ کر پھینک دیا نکال، میں نے کہا جب نبی کے منہ میں دانت نہیں رہا تو میرے منہ میں دانت رہا تو خیالات ہے، جو ہی ایک دان نکالا دل میں خیال ہے شاید یہ نہ ٹوٹے دوسرا ٹوٹے، وہ بھی نکال دیا، تیسرا چوتھا پانچواں، ٹوٹل 32 کے 32 دان نکال کے باہر پھینک دیے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا سارے دانت نبی کی نوکری پہ قربان کر دیا۔ یہ عشق تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور
عشق عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج پہلا جمعہ اس مسجد میں ادا ہے اور آپ کو اللہ نے سعادت دی کہ آپ اس مسجد میں یہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں۔ مسجدوں نے قیامت تک رہنا ہے، ہم نے قیامت تک نہیں رہنا، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ جب تک مسجد رہے گی یہاں جمعہ ادا ہوگا، اس نیکی کی ابتدا میں ہم لوگ شامل ہیں انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس مسجد پہ آپ آئیں، نمازیں ادا کریں، اذان دیں، بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں، انشاءاللہ یہ اللہ کا دوارا آباد ہوگا اور بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ثم